پورا کمرہ گلابوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کی رونق، کہکے اور مبارکباد کی صدائیں گونج رہی تھیں۔ مگر اصل خوشی تو دل میں ہونی چاہیے۔ اس کمرے میں ایک ایسا دل بھی تھا جو بہت اداس تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کمرے کی رونق، نئی نویلی دلہن مہرین تھی، جس کی شادی اس کی مرضی اور خواہش کے بغیر کر دی گئی تھی۔ سکر سی لباس میں سجی وہ باظاہر ایک دلہن تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خواب نہیں بلکہ بے شمار اداسیاں اور خاموش آنسو چھپے ہوئے تھے۔ مہرین کی شادی اس کے کزن اشمیر خان سے ہوئی تھی، مگر یہ رشتہ اس کی مرضی سے نہیں، خاندان کی ضد پر قائم کیا گیا تھا۔ اشمیر خان وہ شخص تھا جسے مہرین ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ مہرین کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ وہ نہ اس سے محبت کرتی تھی، نہ ہی اسے اپنا ہمسفر مانتی تھی۔ اس کا غرور، سخت مزاجی اور حکم چلانے والی عادت مہرین کو ہمیشہ اس سے دور رہنے پر مجبور کرتی تھی۔ مگر قسمت نے ایسا موڑ لیا کہ آج وہی شخص اس کا شوہر بن چکا تھا اور مہرین کو اس کے نام کے ساتھ پوری زندگی گزارنی تھی۔ کمرے کا دروازہ اچانک کھلا تو مہرین ایک دم اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آ گئی۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ سامنے اشمیر خان کھڑا تھا، لمبا قد، پرکشش شخصیت اور رعبدار انداز رکھنے والا وہ بے حد خوبصورت مرد تھا۔ مگر مہرین کی نظروں میں اس کی اس خوبصورتی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس کے دل میں اشمیر خان کے لیے نہ محبت تھی نہ کشش، بلکہ صرف بیزاری اور نفرت تھی۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکا کر بیٹھ گئی، جبکہ اشمیر خان پرسکون قدموں سے کمرے کے اندر داخل ہو گیا اور دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ اشمیر خان خاموش قدموں سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ چند لمحے وہ مہرین کو خاموشی سے دیکھتا رہا، جبکہ مہرین نے نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مضبوطی سے ایک دوسرے میں پھنسا رکھی تھی۔ آخر تم میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہی؟ اشمیر خان کی بھاری آواز کمرے کی خاموشی میں گونجی۔ مہرین نے آہستہ سے سر اٹھایا، مگر اس کی آنکھوں میں کوئی اپنائیت نہ تھی، کیونکہ میں اس شادی کو کبھی قبول نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر اشمیر خان کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کو بدل گئے، مگر اگلے ہی پل وہ خود پر قابو پا گیا۔ قبول کرنا نہ کرنا اب تمہاری مرضی نہیں رہی مہرین، نکاح ہو چکا ہے، تم اب میری بیوی ہو۔ مہرین کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، مگر اس نے اپنے آنسو گرنے نہ دیے۔ بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنی خوشی سے کسی کا ساتھ قبول کرے۔ مجھ سے میری مرضی ہی چھین لی گئی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ اشمیر خان نے گہری سانس لی اور چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے مہرین کو غور سے دیکھا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، آج کی رات میں تم پر کوئی حق جتانے نہیں آیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، بلکہ شاید نفرت کرتی ہو۔ میں تمہیں وقت دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اب اس گھر میں تمہاری عزت میری عزت ہے۔ یہ کہہ کر وہ صوفے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مہرین حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص سے
وہ ہمیشہ خوف کھاتی رہی۔ اس نے پہلی رات اس پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ مہرین چند لمحوں تک حیرت سے حشمیر خان کو دیکھتی رہی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ پہلی رات وہ اس سے اس انداز میں بات کرے گا۔ حشمیر خان نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے ہوئے ایک نظر مہرین پر ڈالی، پھر صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ آرام سے رہو، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک تم خود نہ چاہو میں تم پر کوئی بات مسلط نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ مہرین کے دل میں عجیب سی کشمکش چلنے لگی۔ ایک طرف برسوں کی ناراضی اور نفرت تھی، دوسری طرف حشمیر خان کا غیر متوقع رویہ، مگر اس نے خود کو فوراً سنبھال لیا۔ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ نہیں بدلے گا حشمیر خان۔ حشمیر خان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ میں نے تم سے آج محبت کا وعدہ نہیں مانگا مہرین، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ وقت کو اپنا فیصلہ کرنے دو۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کی لائٹ مدھم کر دی اور صوفے پر ہی لیٹ گیا۔ مہرین خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس کی نگاہ بار بار حشمیر خان کی طرف اٹھتی، پھر فوراً جھک جاتی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ اس رات دونوں ایک ہی کمرے میں تھے، مگر ان کے درمیان فاصلے صرف چند قدموں کے نہیں بلکہ برسوں کی ناراضگی، غلط فہمیاں اور انکہے جذبات تھے۔ رات آہستہ آہستہ گزرنے لگی۔ مہرین کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ کبھی چھت کو دیکھتی، کبھی صوفے پر سوئے حشمیر خان کی طرف۔ اس کے ذہن میں بے شمار سوال گردش کر رہے تھے۔ آخر کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے خود بھی نہ معلوم ہوا۔ فجر کی اذان کی آواز پر حشمیر خان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ایک نظر بستر کی طرف ڈالی۔ مہرین گہری نیند میں تھی، شاید کئی راتوں کی بے چینی آج اس پر غالب آ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھا، وضو کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد واپس کمرے میں آیا۔ مہرین اب بھی اسی طرح سو رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو، اور باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد حویلی میں صبح کی رونق پھیلنے لگی۔ ملازم ادھر ادھر کام میں مصروف تھے، جبکہ گھر کی عورتیں ناشتے کی تیاری کر رہی تھیں۔ چھوٹی بہو ابھی تک نہیں اٹھی؟ ایک بزرگ خاتون نے پوچھا۔ شاید تھک گئی ہوگی اماں جی، ایک ملازمہ نے احترام سے جواب دیا۔ اسی وقت سیڑھیوں سے حشمیر خان نیچے اترا۔ سب نے احترام سے اسے سلام کیا، جس کا اس نے مختصر سا جواب دیا۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے اوپر کی منزل پر اٹھیں، پھر وہ خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کے ذہن میں بار بار مہرین کا اداس چہرہ ہی آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مہرین کی آنکھ کھلی۔ اس نے بے اختیار ادھر ادھر دیکھا تو کمرے میں حشمیر خان موجود نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے سکون کا احساس ہوا، مگر اگلے ہی پل رات کی ساری باتیں اس کے ذہن میں تازہ ہو گئیں۔ اس نے گہری سانس لی، آنکھوں کے کنارے صاف کیے اور آہستہ سے بستر سے نیچے اتر گئی۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اس نے خود کو دیکھا۔ سرخ عرسی لباس، بکھرے ہوئے زیورات اور چہرے پر پھیلی اداسی۔
سب کچھ اس کے دل کا حال بیان کر رہا تھا۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ چھوٹی بیگم، اندر آ سکتی ہوں؟ ملازمہ نے باہر سے ادب سے پوچھا۔ آ جاؤ۔ ملازمہ اندر آئی اور احترام سے بولی، چھوٹی بیگم، اماں جان نے آپ کو نیچے ناشتے پر بلایا ہے اور یہ جوڑا بھی بھجوایا ہے، آپ تیار ہو جائیں۔ مہرین نے بغیر کچھ کہے کپڑے لے لیے۔ ملازمہ کے جانے کے بعد اس نے ایک نظر اسی لباس پر ڈالی، پھر خاموشی سے اسے اتار کر سادہ لباس پہن لیا۔ چند منٹ بعد وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترنے لگی۔ ڈائننگ ہال میں موجود سب کی نظریں ایک ساتھ اس پر اٹھیں۔ مہرین نے نظریں جھکا لیں اور خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ حشمیر خان بھی وہیں موجود تھا۔ اس کی نظر ایک لمحے کے لیے مہرین پر پڑی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ اتنے میں حشمیر خان کی والدہ مسکراتے ہوئے بولیں، مہرین بیٹا، اب یہ بھی تمہارا ہی گھر ہے، یہاں کسی بات کی جھجک مت کرنا۔ مہرین نے ہلکا سا سر ہلایا، مگر اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا، کاش یہ گھر کبھی میرا بنتا ہی نہیں۔ ناشتہ خاموشی سے ختم ہوا۔ مہرین نے بامشکل چند نوالے کھائے اور اٹھنے ہی لگی تھی کہ حشمیر خان کی دادی کی آواز گونجی، مہرین بیٹا، ابھی بیٹھو۔ دوبارہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ دادی نے مسکراتے ہوئے کہا، آج شام حویلی میں تمہاری منہ دکھائی کی رسم ہے، سارے رشتہ دار آئیں گے، اس لیے تیاری اچھی ہونی چاہیے۔ یہ سنتے ہی مہرین کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ اس نے اپنی شادی ہی قبول نہیں کی تھی، اب اس رسومات کا خیال بھی اسے گھٹن دینے لگا۔ جی، اس نے بامشکل اتنا ہی کہا۔ حشمیر خان خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ وہ مہرین کے چہرے پر پھیلی بے بسی صاف محسوس کر سکتا تھا، مگر خاندان کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی وہ اپنی گاڑی کی چابی اٹھانے لگا۔ حشمیر، کہاں جا رہے ہو؟ اس کے والد نے پوچھا۔ آفس جانا ہے، ایک ضروری میٹنگ ہے، شام تک واپس آ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک لمحے کے لیے مہرین کی طرف دیکھا، مگر وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ حشمیر خان خاموشی سے حویلی سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی گھر کی عورتیں مہرین کو اپنے ساتھ لے گئیں تاکہ شام کی رسم کی تیاریاں شروع کی جا سکیں، مگر مہرین کا دل بار بار یہی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ، اگر میری تقدیر میں سکون نہیں تو تو مجھے اتنی ہی ہمت دے دے کہ میں یہ زندگی گزار سکوں۔ دوپہر ڈھلتے ہی پوری حویلی ایک بار روشنیوں اور چہل پہل سے بھر گئی۔ ملازمین ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہر طرف ہنسی خوشی اور مبارکباد کی آوازیں گونج رہی تھیں، مگر ان سب کے درمیان مہرین کے چہرے پر وہی خاموشی، اداسی چھائی ہوئی تھی۔ کمرے میں چند عورتیں اسے منہ دکھائی کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ ارے ماشاءاللہ، حشمیر کی قسمت تو دیکھو، کیسی چاند جیسی دلہن ملی ہے، اللہ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ ہر تعریف پر مہرین کے لبوں پر ایک مصنوعی مسکراہٹ آ جاتی، مگر اس کا دل ہر لمحہ مزید بوجھل ہو جاتا۔ کچھ دیر بعد اسے نیچے ہال میں لایا گیا۔
تمام مہمانوں کی نظریں نئی دلہن پر جم گئیں۔ بزرگ خواتین اسے دعائیں دینے لگیں۔ کوئی اس کے ہاتھ میں لفافہ رکھتا تو کوئی سونے کا زیور۔ ہاشمیر خان بھی چند قدم کے فاصلے پر کھڑا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار مہرین کے چہرے پر جا ٹھہرتیں، جہاں مسکراہٹ تو تھی مگر آنکھیں ہر سچ بیان کر رہی تھیں۔ مہرین اس رسم سے بالکل بیزار ہو چکی تھی۔ مہرین کے لیے یہ سب کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی لمحے وہاں سے اٹھے اور کہیں دور بھاگ جائے جہاں کوئی اسے نہ پہچانے۔ وہ بامشکل اپنے آنسو ضبط کیے بیٹھی تھی کہ اچانک ہاشمیر خان کی غمگین آواز پورے حال میں گونجی، دادی کافی وقت ہو گیا ہے، اب یہ رسم جلدی ختم کر دیں۔ دادی نے مسکرا کر کہا، بس بیٹا چند ہی لوگ رہ گئے ہیں۔ نہیں دادی، باقی سب سے پھر کبھی مل لیں گے، ابھی ان کو آرام کی ضرورت ہے۔ ہاشمیر خان کے لہجے میں احترام بھی تھا اور فیصلہ بھی۔ سب نے اس کی بات مان لی۔ دادی نے بھی سر ہلا دیا اور رسم وہیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ مہرین نے پہلی بار حیرانی سے ہاشمیر خان کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ شخص اس کی تکلیف محسوس کر رہا تھا یا پھر صرف خاندان کے سامنے ایک اچھے شوہر کا کردار ادا کر رہا تھا۔ ہاشمیر خان نے ایک لمحے کے لیے اس کی نظروں میں دیکھا، پر بغیر کچھ کہے مڑ کر ہال سے باہر چلا گیا، جبکہ مہرین کی نظریں دیر تک اس کی جاتی ہوئی پشت پر کوئی دیکھتی رہیں۔ مہرین اپنے کمرے میں آ کر خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ آخر ہاشمیر خان کو ہوا کیا ہے؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ہاشمیر خان ایسا ہرگز نہیں تھا جیسا آج سب کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس کی نظر میں وہ ایک لاپرواہ، بے پرواہ اور لڑکیوں سے بے تکلفی سے بات کرنے والا شخص تھا۔ اسی وجہ سے مہرین کو وہ کبھی پسند نہیں آیا تھا۔ یہ اتنی شرافت، اتنی نرمی، آخر کیوں؟ وہ خود ہی سوچ میں پڑ گئی۔ کیا یہ سب صرف دکھاوا ہے یا پھر وہ سب کے سامنے اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ مہرین نے بے اختیار ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ خود کو بار بار یہی سمجھا رہی تھی کہ ہاشمیر خان کا اصل چہرہ وہی ہے جو اس نے ہمیشہ دیکھا تھا، اس لیے اس کے آج کے رویے سے متاثر ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں تمہاری ان باتوں میں آنے والی نہیں۔ ہاشمیر خان اس نے دھیرے سے خود سے کہا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ ہلکی سی دستک کے ساتھ کھلا اور ہاشمیر خان اندر داخل ہوا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، مگر کمرے میں پھر ایک خاموشی چھا گئی۔ ہاشمیر خان کمرے میں داخل تو ہوا تھا، اس کی نظر ایک لمحے کے لیے مہرین پر پڑی، پھر بے اختیار صوفے کی طرف گئی۔ کل رات اسی صوفے پر سونے کی وجہ سے اس کی کمر میں شدید درد ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا صوفے کو دیکھتا رہا اور پھر اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر ہلکا سا سیدھا ہونے کی کوشش کی۔ یا اللہ، آج پھر یہیں سونا پڑے گا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ چند لمحے وہ پریشان کھڑا کبھی بستر کو دیکھتا، کبھی صوفے کو،
سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ بستر پر سونا مناسب نہیں لگ رہا تھا اور صوفے پر سونے کا خیال آتے ہی اس کی کمر میں دوبارہ درد محسوس ہونے لگا۔ مہرین خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی پریشانی محسوس تو کر رہی تھی مگر کچھ بولنے کو تیار نہ تھی۔ اشمیر خان نے آخر ایک گہری سانس لی اور بڑبڑایا، لگتا ہے آج بھی میری کمر کی خیر نہیں۔ اس کی بات سن کر مہرین نے پہلی بار بے اختیار اس کی طرف دیکھا مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنی نظریں پھیر لیں، جبکہ اشمیر خان اب بھی اسی کشمکش میں کھڑا تھا کہ رات آخر گزرے تو کیسے۔ اشمیر خان نے ایک گہری سانس لی اور چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ پھر اس نے سنجیدہ لہجے میں مہرین کی طرف دیکھا۔ ایک بات کرنی ہے۔ مہرین نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ بولی۔ اشمیر خان نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں دوسرے کمرے میں جا کر بھی نہیں سو سکتا۔ اگر ایسا کیا تو پوری حویلی میں بات پھیل جائے گی اور ہر کوئی سوال کرے گا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر نہایت سنجیدگی سے بولا، اور روز روز اس صوفے پر سونا میرے لیے بھی ممکن نہیں۔ کل رات ہی کمر کا برا حال ہو گیا تھا۔ مہرین خاموش رہی۔ اس لیے ہمیں ایک ہی کمرے میں رہنا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ بستر شیئر کرنا ہوگا۔ مہرین نے فوراً چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ لیکن غلط مطلب مت نکالنا۔ اشمیر خان نے فوراً اپنی بات واضح کی۔ بستر بڑا ہے، تم ایک طرف آرام سے سو جاؤ، میں دوسری طرف رہوں گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، جب تک تم خود نہ چاہو میں تم پر کوئی حق جتانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ مہرین کے چہرے پر الجھن صاف نظر آ رہی تھی، جبکہ اشمیر خان اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ مہرین نے چند لمحے خاموش رہ کر اشمیر خان کو دیکھا۔ اس کے دل میں بے شمار خدشات جنم لے رہے تھے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر اشمیر خان واقعی دوسرے کمرے میں چلا جاتا تو پوری حویلی میں بات پھیل جاتی۔ اس نے بے دلی سے نظریں جھکا لیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا ہمارے درمیان صرف ایک سمجھوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اشمیر خان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ فکر مت کرو، میں اپنی بات سے نہیں پھروں گا۔ اس نے بستر سے چند اضافی تکیے اٹھائے اور درمیان میں رکھ دیے۔ یہ رہے ہمارے درمیان، اب شاید تمہیں کچھ اطمینان ہو جائے۔ مہرین نے حیرانی سے تکیوں کی طرف دیکھا۔ پھر پہلی بار اس کے چہرے پر ہلکی سی بے اختیار مسکراہٹ ابھری، مگر اس نے فوراً اپنے تاثرات چھپا لیے۔ اشمیر خان نے جیسے ہی وہ مسکراہٹ دیکھی تو دل میں سکون کا سانس لیا، مگر ظاہر کچھ نہ کیا۔ چلو اب سو جاؤ، کافی رات ہو چکی ہے اور کل صبح دادی جان ہمیں دیر تک سونے بھی نہیں دیں گی۔ یہ کہہ کر وہ بستر کے ایک کنارے پر لیٹ گیا اور دوسری طرف رخ کر لیا۔ مہرین نے کچھ لمحے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بستر کے دوسرے کنارے پر جا کر لیٹ گئی۔ دونوں کے درمیان تکیوں کی ایک لکیر تھی
اور کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اگرچہ دونوں ایک ہی بستر پر تھے، مگر ان کے درمیان فاصلے اب بھی اتنے ہی تھے جتنے اس نکاح سے پہلے تھے۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، صرف ایک اے سی کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مہرین نے اپنی کروٹ بدل لی۔ اس کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ وہ بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ آخر اشمیر خان اچانک اتنا بدل کیسے گیا۔ دوسری طرف اشمیر خان بھی جاگ رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور چھت کو گھورتے ہوئے آہستہ سے کہا، تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو مہرین؟ مہرین نے آنکھیں بند کیے ہی جواب دیا، کیونکہ تم جانتے ہو، نہیں، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ مہرین نے فوراً اس کی طرف رخ کیا۔ سچ سن سکتے ہو؟ اشمیر خان نے اصرار میں سر ہلا دیا۔ مجھے تمہارا انداز کبھی پسند نہیں آیا، ہر وقت دوستوں کے ساتھ گھومنا، ہر بات کو مذاق میں اڑا دینا، لڑکیوں سے بے تکلف ہو کر بات کرنا۔ میں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے۔ میرے نزدیک تم ایک غیر سنجیدہ انسان تھے، اور ایسے شخص کے ساتھ میں نے کبھی اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اشمیر خان چند لمحوں تک خاموش رہا، پھر اس نے دھیرے سے کہا، شاید تم نے جو دیکھا وہ غلط بھی نہیں تھا، میں واقعی ویسا ہی تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اس کی آواز پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی، لیکن ہر انسان ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا مہرین۔ مہرین نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے دوبارہ اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ اشمیر خان نے بھی بات بڑھانا مناسب نہ سمجھا۔ خیر، بہت رات ہو گئی ہے، سو جاؤ، کل پھر ایک نیا دن ہوگا۔ دونوں خاموش ہو گئے، مگر اس رات پہلی بار ان کے درمیان نفرت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنے کی ایک چھوٹی سی کھڑکی بھی کھل گئی تھی۔ صبح فجر کے اذان کے ساتھ ہی اشمیر خان کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آہستہ سے کروٹ بدلی تو دیکھا مہرین گہری نیند میں تھی۔ وہ احتیاط سے بستر سے اترا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ وضو کر کے نماز ادا کی، پھر خاموشی سے تیار ہونے لگا۔ اسی دوران مہرین کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے اشمیر خان کو دیکھا، جو آئینے کے سامنے کھڑا اپنی گھڑی باندھ رہا تھا۔ جاگ گئی ہو؟ اس نے مختصر سا پوچھا۔ مہرین نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے بستر سے اتر گئی۔ اشمیر خان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ ناشتے پر جلدی آ جانا، ورنہ دادی جان سمجھیں گی میں نے اپنی بیگم کو بھوکا رکھا ہے۔ مہرین نے بے اختیار اسے گھورا۔ فکر نہ کرو، میں مذاق کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہلکا سا مسکرایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مہرین نے اس کی جاتی ہوئی پشت کو دیکھا اور بے اختیار بڑبڑائی، یہ انسان ہر وقت مذاق کیوں کرتا رہتا ہے؟ وہ بھی تیار ہونے لگی، مگر اس کے ذہن میں گزشتہ رات کی باتیں مسلسل گردش کر رہی تھیں۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اشمیر خان کو وہ جتنا سمجھتی تھی معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ پھر بھی اس نے فوراً اپنے دل کو ٹوک دیا، نہیں، میں اس کے بدلے ہوئے رویے سے دھوکہ نہیں کھاؤں گی۔
مہرین تیار ہو کر نیچے آئی تو پورا خاندان ناشتے کی میز پر موجود تھا۔ اس نے خاموشی سے سب کو سلام کیا اور ایک طرف بیٹھ گئی۔ آؤ بیٹا ہمارے پاس بیٹھو، دادی جان نے محبت سے کہا۔ مہرین خاموشی سے ان کے برابر بیٹھ گئی۔ ناشتہ ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ حشمیر خان کے والد نے سنجیدہ لہجے میں کہا، حشمیر، آج دوپہر کے بعد تم دونوں کو ہمارے آبائی فارم ہاؤس جانا ہے۔ وہاں ایک چھوٹی سی فیملی دعوت رکھی گئی ہے۔ جی بابا، حشمیر خان نے مختصر جواب دیا۔ یہ سن کر مہرین چونک گئی۔ میں کہیں نہیں جانا چاہتی، اس نے دھیمے مگر صاف لہجے میں کہا۔ پورا ڈائننگ ہال ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ دادی جان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا، یہ صرف خاندان کی ایک رسم ہے، کچھ گھنٹوں کی بات ہے، پھر واپس آ جانا۔ مہرین کچھ کہنا چاہتی تھی مگر سب کی نظریں اس پر تھیں، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ حشمیر خان نے اس کی بے چینی محسوس کی مگر اس بار اس نے بھی کچھ نہ کہا۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی وہ آفس جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ جاتے جاتے اس نے مہرین کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، پریشان مت ہونا، میں کوشش کروں گا کہ زیادہ دیر نہ رکنا پڑے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا، جبکہ مہرین سوچ میں ڈوبی اسے جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ حشمیر خان کے جاتے ہی مہرین بھی خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر پھیلے سرسبز لان کو دیکھتی رہی۔ آخر میری زندگی کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ اس کی آنکھوں سے بے اختیار ایک آنسو نکل کر گال پر بہہ گیا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ چھوٹی بیگم، اندر آ سکتی ہوں؟ ملازمہ نے احترام سے پوچھا۔ آ جاؤ۔ ملازمہ اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں کئی شاپنگ بیگز تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ میری نے حیرانی سے پوچھا۔ چھوٹے صاحب نے بھجوایا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ فارم ہاؤس جانے سے پہلے یہ کپڑے اور زیورات آپ کو دے دوں۔ مہرین نے بیزاری سے ان بیگز کی طرف دیکھا۔ لے جاؤ یہ سب، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ملازمہ گھبرا گئی۔ چھوٹی بیگم، اگر میں واپس لے گئی تو چھوٹے صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ تو ہونے دو، مجھے کسی کی چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اسی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا۔ حشمیر خان، جو اپنی ایک ضروری فائل بھول گیا تھا، واپسی کمرے میں داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ اس کی نظر بیگز پر پڑی، پھر مہرین پر۔ اگر پسند نہیں آئے تو بدلوا دیتا ہوں۔ مہرین نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ بات پسند یا ناپسند کی نہیں ہے حشمیر خان، میں تم سے کوئی تحفہ نہیں لینا چاہتی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حشمیر خان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، پھر دھیرے سے بولا، یہ تحفہ نہیں، صرف ایک ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری سمجھ کر لایا تھا۔ خیر، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بیگز اٹھائے، ملازمہ کو اشارہ کیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ مہرین کے دل میں نہ جانے کیوں ایک عجیب سی بے چینی اترنے لگی۔ دوپہر ہوتے ہی پوری حویلی میں فارم ہاؤس جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔
سب اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھنے لگے۔ مہرین بھی بے دلی سے کمرے سے باہر نکلی۔ اس نے سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ نیچے پہنچی تو اشمیر خان پہلے ہی گاڑی کے پاس کھڑا سب کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر مہرین پر پڑی، وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ چلیں، اس نے مختصر سا کہا۔ مہرین نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولنے لگی۔ مہرین، اشمیر خان کی آواز پر اس کا ہاتھ رک گیا۔ میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں اور نہ ہی تم میری مہمان ہو، میری بیوی ہو، اس لیے آگے بیٹھو، ورنہ دادی جان نے دیکھ لیا تو 10 سوال کریں گی۔ مہرین نے بیزاری سے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے اگلی نشست پر آ کر بیٹھ گئی۔ اشمیر خان بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی حویلی سے باہر نکل گئی۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ راستے میں اچانک اشمیر خان نے گاڑی ایک خوبصورت جھیل کے کنارے روک دی۔ مہرین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ گاڑی کیوں روکی؟ اشمیر خان نے گاڑی بند کرتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، صبح سے تم نے ٹھیک سے کچھ کھایا بھی نہیں ہے اور اب بھی چہرہ اترا ہوا ہے۔ سامنے ایک چھوٹا سا کیفے ہے، چلو کم سے کم ایک کپ چائے ہی پی لیتے ہیں، پھر فارم ہاؤس چلیں گے۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ ٹھیک ہے، تم گاڑی میں بیٹھو، میں چائے لے کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی سے اتر گیا، جبکہ مہرین کھڑکی سے باہر جھیل کے پرسکون پانی کو خاموشی سے دیکھنے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ مختصر سا پڑاؤ ان دونوں کی زندگی میں ایک نیا موڑ لینے والا تھا۔ چند منٹ بعد اشمیر خان واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا اور ایک کپ مہرین کی طرف بڑھا دیا۔ لو، چائے پی لو۔ مہرین نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، مجھے نہیں پینی۔ صبح سے تم نے کچھ بھی نہیں کھایا، خالی پیٹ رہو گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میری طبیعت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اشمیر خان چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، فکر نہ کرو تو پھر کیا کروں؟ آخر تم میری ذمہ داری ہو۔ میں کسی کی ذمہ داری نہیں بننا چاہتی۔ یہ سنتے ہی اشمیر خان کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی، مگر اس نے غصہ نہیں کیا۔ اس نے خاموشی سے چائے کا کپ واپس اپنی طرف رکھ لیا اور گاڑی دوبارہ سڑک پر ڈال دی۔ کافی دیر تک دونوں کے درمیان مکمل خاموشی رہی۔ کچھ ہی دیر میں دونوں فارم ہاؤس پہنچ گئے۔ وہاں پہلے ہی خاندان کے زیادہ تر افراد موجود تھے۔ جیسے ہی اشمیر خان اور مہرین اندر داخل ہوئے، سب کی نظریں نئی نویلی جوڑے پر جم گئی۔ مہرین نے اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائی اور سب سے ادب سے ملنے لگی، مگر صبح سے کچھ نہ کھانے کی وجہ سے اس کی طبیعت مسلسل بگڑ رہی تھی۔ اسے بار بار چکر آ رہے تھے، لیکن وہ کسی کے سامنے اپنی کمزوری ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ اشمیر خان کی نظریں بار بار اس پر جا کر ٹھہرتی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ مہرین کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں اور اس کے چہرے کی رنگت بھی پھیکی پڑ گئی ہے۔ کافی دیر بعد تقریب اختتام پذیر ہوئی۔
مہمان ایک ایک کر کے واپس جانے لگے۔ حشمیر خان کے والد نے آواز دی، حشمیر چلو بیٹا، سب نکل رہے ہیں۔ حشمیر خان نے مہرین کی طرف دیکھا جو بامشکل خود کو سنبھالے کھڑی تھی۔ بابا آپ سب چلیں، ہم لوگ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ سب خیریت ہے؟ والد نے پوچھا۔ جی بابا، بس مہرین تھوڑی تھک گئی ہیں، کچھ دیر آرام کر لیں پھر ہم بھی آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ اتنا کہہ کر سب لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ مہرین فوراً بولنا چاہتی تھی، مجھے کہیں نہیں رکنا۔ میں بھی، مگر ارد گرد ابھی بھی چند لوگ موجود تھے۔ وہ خاموش ہو گئی اور صرف ناراضگی سے حشمیر خان کو دیکھتی رہی۔ خیر، جب آخری گاڑی بھی فارم ہاؤس سے نکل گئی تو وہاں مکمل سکوت چھا گیا۔ حشمیر خان نے مہرین کی طرف رخ کیا اور پرسکون لہجے میں بولا، اب کوئی نہیں ہے، اب بتاؤ تم صبح سے بھوکی کیوں ہو؟ مہرین نے اس کی بات سنی مگر کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ حشمیر خان نے دوبارہ پوچھا، میں تم سے ہی بات کر رہا ہوں مہرین، صبح سے کچھ نہیں کھایا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے، مگر اب تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سن کر حشمیر خان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، فرق پڑتا ہے، بہت فرق پڑتا ہے۔ مہرین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اچانک حشمیر خان نے گہری سانس لی، تم چاہے میری کسی بات پر یقین نہ کرو لیکن میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ فارم ہاؤس کے اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ایک ٹرے میں پانی، جوس اور ہلکا سا کھانا لے کر واپس آیا۔ اس نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے کہا، پہلے کچھ کھا لو پھر جتنی مرضی مجھ سے ناراض ہو لینا۔ مہرین نے فوراً منہ موڑ لیا، مجھے نہیں کھانا۔ یار اتنے نخرے کر رہی ہے۔ حشمیر خان نے اس کی ضد دیکھ کر سر جھکا لیا مگر اس نے غصہ نہیں کیا۔ کتنا کیوٹ قسم کا ہسبینڈ ہے۔ اسی لمحے مہرین نے ایک قدم آگے بڑھایا لیکن اچانک اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ حشمیر خان نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ مہرین سنبھلو۔ اس نے پریشانی سے اسے سہارا دیا۔ دیکھا، یہی ڈر تھا مجھے۔ مہرین کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ کمزوری کی وجہ سے سیدھا کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی، جبکہ حشمیر خان کی پریشانی ہر فکر کی لکیریں نمایاں ہو چکی تھیں۔ حشمیر خان نے فوراً مہرین کو مضبوطی سے سہارا دیا تاکہ وہ دوبارہ نہ لڑکھڑائے۔ مہرین آرام سے، مگر مہرین کی حالت ایسی تھی کہ اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ حشمیر خان نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس نے اسے احتیاط سے اپنی باہوں کا سہارا دیا اور فارم ہاؤس کے ڈائننگ روم میں لے آیا۔ سامنے موجود صوفے پر اسے آہستگی سے بٹھایا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا۔ پہلے پانی پی لو۔ مہرین نے خاموشی سے گلاس لے لیا۔ اس کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ چند قطرے پانی کے اس کے ہاتھ پر گر گئے۔ یہ دیکھ کر حشمیر خان نے دھیرے سے گلاس تھام لیا۔ آرام سے۔ مہرین نے چند گھونٹ پانی پیے تو اس کی سانس کچھ معمول پر آئی۔
اشمیر خان نے میز پر رکھی پلیٹ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اب ضد مت کرو، صرف چند لقمے کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ بھوک نہ ہونے کی بات نہیں ہے، کمزوری کی بات ہے۔ اگر تم نے اب بھی کچھ نہ کھایا تو مجھے مجبوراً ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا۔ مہرین نے بیزاری سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ ہر بات اپنی مرضی سے کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اشمیر خان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اگر اپنی مرضی سے کرتا تو تمہیں یہاں بٹھا کر سمجھانے کی بجائے زبردستی کھانا کھلا دیتا۔ اور رومانٹک۔ چند لمحے خاموش رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، مہرین، ضد مجھ سے کرو مگر اپنے آپ سے نہیں۔ اس ایک جملے نے مہرین کو خاموش کر دیا۔ ایسے نظریں جھکائیں، پلٹ کر پلیٹ سے ایک چھوٹا سا نوالا اٹھایا اور خاموشی سے کھا لیا۔ اشمیر خان نے اطمینان کا سانس لیا مگر کچھ کہا نہیں۔ وہ صرف اتنا چاہتا تھا کہ مہرین کی طبیعت سنبھل جائے، باقی تمام باتیں وہ وقت پر چھوڑ چکا تھا۔ مہرین نے خاموشی سے چند لقمے کھائے تو اشمیر خان کے چہرے پر اطمینان کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اسے کم سے کم یہ تسلی ہو گئی کہ اب مہرین کی طبیعت کچھ بہتر ہو جائے گی۔ اسے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بس اب کچھ دیر آرام کر لو، پھر نکلتے ہیں۔ مہرین نے بغیر کچھ کہے پانی پی لیا۔ اشمیر خان نے گھڑی پر نظر ڈالی، ہم بس تھوڑی دیر میں حویلی کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہی وہ دونوں اٹھنے لگے، اچانک آسمان پر زوردار گرج سنائی دی۔ اگلے ہی لمحے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی شدت تھی کہ چند ہی لمحوں میں فارم ہاؤس کے سامنے کا صحن پانی سے بھر گیا۔ تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی بوندیں کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھیں اور دور دور تک صرف پانی ہی پانی دکھائی دے رہا تھا۔ اشمیر خان کھڑکی کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے باہر کا منظر دیکھا اور آہستہ سے کہا، لگتا ہے ابھی نکلنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ مہرین نے بھی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بارش اس قدر تیز تھی کہ سڑک تک صاف دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس موسم میں گاڑی چلانا خطرناک ہوگا۔ اشمیر خان نے سنجیدگی سے کہا، ہمیں بارش کچھ کم ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ مہرین نے خاموشی سے سر دوسری طرف پھیر لیا۔ اسے یہ انتظار بالکل پسند نہیں آ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں۔ کمرے میں بھی خاموشی چھا گئی، جبکہ باہر گرجتے بادل اور موسلادھار بارش اس خاموشی کو مزید گہرا کر رہے تھے۔ وقت گزرتا گیا مگر بارش رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور موسلادھار بارش پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ اشمیر خان کئی بار باہر جا کر موسم کا جائزہ لیتا مگر ہر بار مایوس ہو کر واپس آ جاتا۔ اس نے آخرکار گہری سانس لی اور مہرین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے آج رات ہمیں یہیں رکنا پڑے گا۔ مہرین فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ نہیں، میں یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکوں گی۔ مہرین، باہر کا موسم دیکھو۔ مجھے کچھ نہیں دیکھنا، مجھے حویلی واپس جانا ہے۔ اشمیر خان نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ باہر بجلی زور سے چمکی۔
اور اسی لمحے کڑکدار گرج سنائی دی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ چند قدم دور کا منظر بھی دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ اس موسم میں گاڑی نکالنا اپنی جان خطرے میں ڈالنے کے برابر ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے پڑتا ہے۔ اس بار اشمیر خان کی آواز پہلے سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ میں جان بوجھ کر تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ مہرین نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ لوگ کیا سوچیں گے؟ اشمیر خان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ سب جانتے ہیں کہ ہم فارم ہاؤس آئے ہیں۔ ہم فارم ہاؤس آئے تھے اور سب نے بارش بھی دیکھی ہے۔ اگر صبح واپس جائیں گے تو کسی کو حیرت نہیں ہوگی۔ مہرین خاموش ہو گئی، مگر اس کے چہرے پر صاف ظاہر تھا کہ وہ اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں تھی۔ اشمیر خان نے آہستہ سے کہا، صرف آج کی رات۔ جیسے ہی صبح موسم صاف ہوگا ہم فوراً حویلی واپس چلے جائیں گے۔ مہرین نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، جبکہ باہر موسلا دھار بارش اب بھی مسلسل برس رہی تھی، جیسے رات ابھی بہت لمبی ہونے والی ہو۔ فارم ہاؤس میں موجود ملازم نے آ کر ادب سے کہا، چھوٹے صاحب، اوپر والا کمرہ تیار ہے، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے، تم لوگ بھی آرام کرو، اشمیر خان نے مختصر جواب دیا۔ ملازم کے جانے کے بعد دونوں اوپر کمرے میں آ گئے۔ کمرہ کشیدہ اور خوبصورت تھا۔ بالکنی کے شیشوں پر بارش کی بوندیں مسلسل برس رہی تھیں، جبکہ دور آسمان پر بجلی چمک رہی تھی۔ مہرین خاموشی سے بالکنی کے شیشے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ اشمیر خان نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، اب بھی ناراض ہو؟ مجھے یہاں رکنا ہی نہیں تھا۔ اگر راستہ محفوظ ہوتا تو میں ایک لمحہ بھی نہ رکتا۔ مہرین نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ دیر بعد زور کی گرج سنائی دی۔ غیر ارادی طور پر مہرین چونک گئی، مگر فوراً خود کو سنبھال لیا۔ اشمیر خان نے یہ منظر دیکھ لیا، لیکن کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے پردے کھینچ دیے تاکہ باہر کی چمکتی بجلی کمرے میں نہ آئے۔ بارش سے ڈرتی ہو؟ نہیں۔ اچھا، تو ابھی جو تم چونکی تھی وہ شاید میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ مہرین نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہر وقت مذاق کرنا ضروری ہے؟ اشمیر خان ہلکا سا مسکرایا۔ اگر میں مذاق نہ کروں تو تمہارا غصہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ مہرین نے جواب دینا مناسب نہ سمجھا اور دوسری طرف رخ کر لیا۔ اشمیر خان نے الماری سے ایک اضافی کمبل نکالا اور صوفے پر رکھ دیا۔ تم بستر پر آرام سے سو جاؤ، میں آج بھی صوفے پر سو جاؤں گا۔ مہرین نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہاری کمر کا درد؟ یہ شاید پہلی بار تھا کہ اس نے اس کی تکلیف کا ذکر کیا تھا۔ اشمیر خان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ درد 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر تم بے آرام رہیں تو شاید وہ اتنی آسانی سے ٹھیک نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ صوفے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مہرین خاموش کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی۔
مہرین کے دل میں نفرت کی وہ بلند دیوار جو برسوں سے قائم تھی آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگی تھی۔ وجہ صرف ایک تھی، اشمیر خان کا ہر قدم پر اس کا خیال رکھنا، بغیر کسی صلے کے، امید کے۔ وہ خاموشی سے بستر پر جا کر لیٹ گئی، مگر باہر موسلادھار بارش مسلسل برس رہی تھی۔ بادلوں کی گرج پورے فارم ہاؤس میں گونج رہی تھی۔ اچانک پورے فارم ہاؤس کی بجلی چلی گئی اور کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ مہرین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگرچہ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتی تھی، مگر گرج چمک اور گپ اندھیرے سے اسے ہمیشہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ اسی لمحے ایک اور زوردار کڑک سنائی دی۔ مہرین بے اختیار بستر سے اٹھی اور اندھیرے میں راستہ ٹٹولتے ہوئے صوفے کی طرف بڑھنے لگی، مگر اندھیرے کی وجہ سے اس کا پاؤں قالین کے کنارے میں الجھ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ سیدھی اشمیر خان کی طرف گر پڑی۔ اشمیر خان نے اچانک اپنے اوپر کسی کا بوجھ محسوس کیا تو گھبرا کر فوراً جاگ اٹھا۔ سنبھلنے کی کوشش میں دونوں ایک لمحے کے لیے بالکل قریب آ گئے اور بے اختیار ان کے چہرے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے۔ اس اچانک لمحے میں ان کے ہونٹ بھی لمحہ بھر کے لیے چھو گئے، دونوں جیسے ساکت رہ گئے۔ اگلے پل مہرین فوراً گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ اس کی آواز پوری طرح کانپ رہی تھی۔ اشمیر خان بھی چند لمحے خاموش رہا۔ اس نے فوراً نظریں دوسری طرف کر لیں تاکہ مہرین مزید شرمندگی محسوس نہ کر سکے۔ اسی وقت باہر پھر زور سے بجلی کڑکی۔ مہرین بے اختیار سمٹ گئی۔ اشمیر خان نے نرم لہجے میں کہا، ڈرو مت، صرف بجلی گئی ہے، جیسے ہی بارش کم ہوگی روشنی بھی آ جائے گی۔ اس کے لہجے میں نہ مذاق تھا نہ کوئی غلط تاثر، صرف اطمینان تھا۔ مہرین نے دھیرے سے سر ہلایا، مگر اس کے دل کی دھڑکن ابھی تک معمول پر نہیں آئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حادثائی لمحے پر زیادہ شرمندہ تھی یا اس بات پر کہ پہلی بار اشمیر خان کی موجودگی نے اسے خوف کے بجائے ایک عجیب سا تحفظ محسوس کرایا۔ کمرے میں ابھی بھی خوب اندھیرا تھا۔ باہر موسلادھار بارش کی آواز اور بادلوں کی گرج ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ مہرین خاموش کھڑی تھی، مگر اس کے کانپتے ہاتھ اور بے ترتیب سانسیں اس کے خوف کا پتہ دے رہی تھیں۔ اشمیر خان نے دھیرے سے کہا، گھبراؤ مت، میں یہیں ہوں۔ مہرین نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ہمت کر کے آہستہ سے کہا، اشمیر جی، پلیز آپ صوفے پر مت سوئیں۔ اشمیر خان چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اندھیرے میں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ یہ شاید پہلی بار تھا کہ مہرین نے اپنی کمزوری اس کے سامنے تسلیم کی تھی۔ اشمیر خان نے نرم لہجے میں پوچھا، تو کیا چاہتی ہو؟ مہرین نے نظریں جھکا لیں۔ پلیز آپ بھی بستر پر سو جائیں، مجھے اس اندھیرے میں اکیلے ڈر لگ رہا ہے۔ اشمیر خان نے ایک لمحے کو گہری سانس لی، پھر پرسکون آواز میں بولا، ٹھیک ہے، لیکن صرف اس لیے کہ تم خود کو محفوظ محسوس کرو۔ وہ آہستہ سے بستر کے دوسرے کنارے پر
جا کر لیٹ گیا اور دونوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھا۔ اب ٹھیک ہے؟ مہرین نے ہلکے سے ہاں میں سر ہلایا۔ کمرے میں چھائی خاموشی بوجھل تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک طوفان پل رہا تھا۔ بستر پر دونوں لیٹے ہوئے تھے، لیکن ان کے ذہنوں میں وہی لمحہ گردش کر رہا تھا جو کچھ دیر پہلے گزرا تھا۔ مہرین کی سانسیں ابھی تک بے ترتیب تھیں اور اس کے دل کی دھڑکنیں سینے میں کسی قید پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھیں۔ اشمیر کی نظریں اس کے چہرے پر جمی، جہاں شرم اور بے چینی کا ایک عجیب ملاپ تھا۔ اچانک اس نے ایک جھٹکے سے مہرین کو اپنی جانب کھینچا اور اسے اپنے سینے سے بیچ لیا۔ مہرین کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی اور اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ دیے۔ مہرین، اشمیر کی آواز بھاری تھی، جس میں ایک تڑپ اور گہری طلب چھپی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب کیا، جہاں سے مہرین کے پرفیوم کی مدہوش کن خوشبو اسے اپنی گرفت میں لے رہی تھی۔ جی، مہرین کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس کے جسم میں کیا ہلچل مچی ہے۔ تم جانتی ہو کہ تم اس وقت کتنی بے پناہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ تمہاری یہ گھبراہٹ، یہ دھڑکنیں مجھے پاگل کر رہی ہیں۔ اشمیر نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک تڑپ تھی جو الفاظ کی محتاج نہیں تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ مہرین کے گال پر رکھا اور نہایت نرمی سے سرگوشی کی۔ میں نے وعدہ کیا تھا اور میں اسے نبھانا چاہتا ہوں، لیکن آج اس بارش میں خود کو روک نہیں پا رہا۔ کیا مجھے اجازت ہے مہرین؟ مہرین نے کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اشمیر کی آنکھوں میں موجود سچائی اور محبت نے اس کی تمام دیواریں گرا دیں۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا اور اپنا ہاتھ اشمیر کے گلے میں ڈال دیا۔ ہاں، اس نے دبی آواز میں کہا۔ اجازت ملتے ہی اشمیر نے اسے شدت سے چوم لیا۔ مہرین کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی۔ اس نے اپنی آنکھیں مول لی اور اشمیر کے لمس میں کھو گئی۔ اشمیر کے ہاتھ اب مہرین کے کپڑوں کی تہہ میں راستہ بنا رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ اس کے لباس کو ہٹایا اور جب اسی گرم جلد مہرین کے جسم سے ٹکرائی تو مزید مہرین کے جسم میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ مہرین نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ اشمیر کی پیٹھ پر مضبوطی سے چمکے تھے۔ اشمیر کی زبان اب اس کی گردن اور کندھوں پر رقص کر رہے تھے، جہاں ہر بوسہ مہرین کے اندر ایک نئی آگ بھڑکا رہا تھا۔ کمرے کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا تھا اور باہر کی ٹھنڈی بارش اب انہیں محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ یہ نے اسے بستر پر پوری طرح لٹایا اور اس کے جسم کے ہر حصے کو اپنے لمس سے آگ لگا دی۔ اس کے ہاتھ مہرین کے جسم پر کسی فنکار کے طرح چل رہے تھے، جہاں ہر لمس ایک نئی لہر پیدا کر رہا تھا۔ مہرین نے اپنی آنکھیں مون لیں اور اس لذت میں ڈوب گئی جو اسے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جب ان کے جسم کا مکمل ملاپ ہوا تو مہرین نے ایک زوردار سسکی لی اور اشمیر کے کندھوں کو اپنے ناخنوں سے جکڑ لیا۔ اشمیر نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کی ہر حرکت میں ایک جنون تھا
ایک ایسی تڑپ تھی جیسے میرین کے وجود میں مکمل طور پر جذب کر لینا چاہتی تھی۔ کمرے کی خاموشی اب ان کے تیز سانسوں، سسکیوں اور جسموں کے ٹکرانے کی آوازوں سے بھر گئی تھی۔ کشمیر نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کی ہر حرکت میں ایک جنون تھا، ایک ایسی تڑپ جو اسے میرین کے وجود میں مکمل طور پر جذب کر لینا چاہتی تھی۔ کمرے کی خاموشی اب ان کی تیز سانسوں، سسکیوں اور جسموں کی آوازوں سے بھر گئی تھی۔ تم بہت خوبصورت ہو میرین، بہت زیادہ، کشمیر نے ہانپتے ہوئے اس کے کان کے قریب خرگوشی کی۔ اس کی آواز میں ایک نشہ تھا جس نے میرین کا مزید بے حال کر دیا۔ جب ان کے جسم ایک دوسرے میں مکمل طور پر، کمرے کی فضا ایک دم بدل گئی۔ میرین نے سسکی لی اور کشمیر کو گلے لگا لیا۔ میرین کی آواز میں لذت اور درد کا ایک ملا جلا احساس تھا۔ بس مجھے محسوس کرو میرین، صرف مجھے، کشمیر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کی ہر حرکت میرین کو ایک نئی بلندی پر لے جا رہی تھی۔ کمرے میں اب صرف ان کی تیز سانسوں اور سسکیوں کا شور تھا۔ آخر کار جب وہ لذت کی انتہا پر پہنچے تو میرین نے ایک لمبی سسکی لی اور اپنا سر ٹکا دیا۔ دونوں کے جسم پسینے میں شرابور تھے اور سانس بے ترتیب۔ کشمیر نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جیسے وہ اسے کبھی آزاد نہ کرنا چاہتا ہو۔ اور بارش اب بھی جاری تھی، لیکن اب وہ شور نہیں بلکہ ان کی محبت کا ایک گیت گا رہی تھی۔ اب صرف تم میری ہو، کشمیر نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا۔ میرین نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں ہمیشہ سے تمہاری ہی تھی،